ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وہاں ان سے ملنے کے لیے گئے بڑا لمبا سفر کر کے، تو میں نے ان کو سلام کیا۔ اس وقت میں نے کیا دیکھا کہ وہ ایک کتے کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، سلام کا جواب دیا اور کوئی توجہ نہیں کی۔ اور جب وہ کتے کو کھانا کھلا چکے، میں بہت حیران تھا، اتنے بڑے شیخ ہیں اور مجھ جیسے آدمی کو دیکھ کر کتے پر پوری توجہ ہے، میری طرف توجہ نہیں، تو مجھے برا لگا۔ لیکن جب وہ کھانا کھلا چکے، کتا چلا گیا، تو اب وہ میری طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں جب آپ کی طرف میں مکمل مخاطب نہ ہوا اور میں آپ کی طرف میں نے توجہ نہ کی تو تم پر گراں تو گزرا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل مجھ پہ گراں گزرا۔ تو کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس وقت وہ کہتے ہیں دراصل شیخ بات یہ ہے کہ ہمارا علاقہ کتوں کا علاقہ نہیں ہے، یعنی یہاں عام طور پہ کتے نہیں رہتے۔ تو مجھے یہ لگا کہ یہ کتا جو ہے وہ کہیں سے بھٹکتے ہوئے آیا اور یہ کتا بھوکا ہوگا، اس لیے میں اس کو کھانا کھلا رہا تھا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ والی ایک حدیث مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اگر اللہ کی کوئی مخلوق تیرے پاس کوئی امید لے کر کے آئے، تیرے پاس کوئی آس لے کر کے آئے، تو تجھ پہ لازم ہے کہ تو اس کی آس اور امید کو پورا کر۔ اگر تو اس کی آس اور امید کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو تو اس کی آس اور امید کو پورا کر، اس لیے کہ اگر تو نے اللہ کی مخلوق تیرے پاس آس اور امید لے کر کے آئے اور تو طاقت رکھنے کے باوجود ان کی آس اور امید کو پورا نہ کرے تو اللہ قیامت کے دن تیری آس توڑ دے گا اور اللہ رب العزت تجھے جنت سے روک دے گا اور جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے کہ جب مخلوق خدا کسی کے پاس کوئی امید لے کر آئے اور وہ اس کی امید کو توڑ دے تو اللہ قیامت کے دن اس کی امیدوں پہ پانی پھیر دے گا اور اس کی امیدوں کو توڑ دے گا۔ اے احمد ابن حنبل، یہ کتا میرے پاس یہ امید لے کر کے آیا تھا کہ یہ میں اس کو کھانا کھلاؤں، تو میں چاہتا تھا کہ اس کی امید کو پورا کر دوں۔ مجھے ڈر تھا اگر میں اس کتے کی امید کو پورا نہ کر سکا تو قیامت کے دن اللہ میری امیدوں پہ پانی نہ پھیر دے، اس لیے میں نے تمہاری طرف توجہ بعد میں کی۔ پہلے کتا آیا تھا، میں نے پہلے اس کی امید کی تکمیل کی۔ حضرت احمد ابن حنبل نے کہا حدیثیں تو بہت لینے آیا تھا لیکن بس یہ ایک حدیث میرے لیے کافی ہے، اور جو آپ نے دیا ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اسی پہ عمل کر لیا جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ وہ رسول جس نے قوم کے حقوق بتائے، جس نے مخلوق کے حقوق بتائے، آج اس رسول کے حوالے سے ہم اتنا بھی ٹائم نہیں نکال سکتے کہ ان کی کوئی محفل سجا لیں، ان کے لیے جشن کا کوئی انعقاد کر لیں، ان کے لیے احترام کی کوئی محفل سجا لیں۔ سوچو، جہاں باپ کام نہیں آئے گا، جہاں ماں کام نہیں آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا، جسے قبر کہتے ہیں، اس قبر میں حضور تشریف لائیں، حضور کی آمد ہوگی۔ وہ رسول مرض وصال کا وقت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہو رہی ہے بظاہر۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اتنی میری امت کو بھی ہوگی۔ مرنے والے کو اپنی جان کی پڑتی ہے، عام طور پہ مرنے والوں کو اپنی جان کی پڑتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام دنیا سے بظاہر تشریف لے جا رہے ہیں اور امت کی فکر ہے۔ آقا کریم پوچھتے ہیں کہ جو تکلیف مجھے ہو رہی کہ میری امت کو بھی ہوگی؟ ارشاد ہوا آپ محبوب ہیں، آپ کو جو تکلیف دی گئی وہ صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ تکلیف موت کے وقت ایسی ہوتی ہے، لیکن آپ سے بہت زیادہ تکلیف ان کو ہوگی جسے آپ کی امت کہا جاتا ہے۔ آقا کریم نے اللہ سے عرض کی کہ میری امت کو جو تکلیف موت کے وقت ہونے والی ہے، میری امت کی وہ تکلیف مجھ پہ ڈال دی جائے اور میری امت کی تکلیف کم کر دی جائے۔ پھر وہ امت کی تکلیف حضور پہ ڈال دی گئی وہ تکلیف۔ اما عائشہ کہتی ہے حضور علیہ السلام پہ اتنا بخار کی شدت ہوئی کہ ٹھنڈے پانی کے کٹورے حضور کے پاس رکھے گئے تھے، حضور اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ ٹھنڈا پانی ملتے، ہم چادر کو پانی میں بھگا کر حضور کے جسم پہ ڈالتے اور وہ چادر تھوڑی دیر میں خشک ہو جاتی، اس قدر حضور علیہ السلام پر بخار کی کیفیت تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے تمہاری موت کی تکلیف اپنے وجود پر لی، جو قیامت کے دن اتنا طویل سجدہ کریں گے امت کی مغفرت کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ طویل سردی کی راتوں میں پوری رات امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں،
खुदा की बारगाह में पहुंच कर भी अपनी उम्मत को फरामोश न करें। साहिब मुआरिज ने इस हदीस को लिखा है कि अल्लाह के हबीब जब काबा कौसैन की हदों में पहुंचे तो अल्लाह ने 70,000 मर्तबा पूछा, महबूब मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। सैयदा फातिमा ने पूछा था, अब्बा जब अल्लाह ने 70,000 मर्तबा आपसे पूछा कि मांगो क्या मांगते हो तो आपने क्या क्या मांगा? सरकार ने फरमाया, बेटी वो जब जब कहता मांगो क्या मांगते हो, मैं एक ही बात कहता, अल्लाह मेरी उम्मत की को बख्श दे, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।